السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ماہ رمضان کی آمد کا یقیناً سب کو انتظار تھا۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان میں ہم نے عبادتیں کیں، روزے رکھے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہم نے دعا کی، اور ملک کے استحکام کے لیے ہم نے دعا کی، اور مسلمانوں کے لیے ہم نے دعا کی کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یقیناً مسلمانوں پر ایک مشکل وقت ہے، ایک آزمائش کا وقت ہے، بالخصوص فلسطین کو لے کر، کشمیریوں کو لے کر۔ اور اب ماہ رمضان تقریباً ختم ہونے کو ہے، اور ماہ رمضان کی رونقیں بھی یقیناً ساتھ میں ہی ماہ رمضان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو ہم اس ماہ مبارک میں سیکھتے ہیں، کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس پر باقی 11 مہینے بھی اسی طرح سے عمل کریں جس طرح ہم نے اس ایک مہینے میں کیا، اور وہ ہے برداشت، صبر۔ لیکن ہم نے اس ماہ مبارک میں بھی دیکھا کہ سیاسی اگر ہم اینگل سے دیکھیں اور سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو وہاں پر برداشت بھی بہت کم دکھائی دی، صبر بھی بہت کم دکھائی دیا، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی بھرپور طریقے سے جاری رہا۔ کئی سالوں کے بعد ایک ایسا ماہ رمضان آیا کہ جب لوگوں کو جب عبادت سے کہیں کوئی وقت نکلتا تھا تو وہ سیاسی ہلچل میں ہی مصروف رہتے تھے، اور اس میں اتنا کچھ ان کو مل جاتا تھا کہ سارا وقت اس میں گزر جاتا تھا۔ جس طرح اگر پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال لوگوں نے آن لائن بہت سے وہ سیریز دیکھنا شروع کر دی، ارطغرل دیکھنا شروع کر دیا، تو اس دفعہ لوگوں کو ایسا موقع نہیں ملا۔ ہمارا اپنا ارطغرل چل رہا تھا سیاسی منظرنامے پر، جس میں پہلے ہم نے دیکھا کہ 7 اپریل کا فیصلہ آیا، اس سے پہلے بلکہ 3 اپریل ماہ رمضان شروع ہو گیا تھا اور پہلا روزہ تھا جب یہ 3 اپریل کو مسترد کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیپٹی اسپیکر، تب کے ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری صاحب کی طرف سے۔ پھر اسی دن از خود نوٹس لیا گیا، سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، سٹے نہیں ملا، پھر آگے کچھ روز سماعت ہوتی رہی۔ 7 اپریل کو فیصلہ آ گیا کہ جی 9 تاریخ کو اس پر آپ ووٹنگ کروائیں، اور 9 اپریل کو پورا دن ایک تھرلر سیریز سے کم نہیں تھا، اور ایسا کہ میں کہتا ہوں کہ شاید اگر کہیں پہ کوئی بہترین بلاک بسٹر کوئی فلم بھی رہی ہوگی تو اس کو بھی مات دے دے۔ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھا کہ جی وہاں پر پورا دن سیشن میں تقاریر کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر آخر میں جا کر پولیس پریزن وین کی بات ہو رہی تھی۔ تب کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب آ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں، ان کے سیکیورٹی کا عملہ پہنچ گیا ہے، ان کا جو چیمبر ہے اس کو وہاں پر صفائی کا کام شروع ہو گیا۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی، تب کے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اب پی ایم ہاؤس چلے گئے ہیں، وہ واپس آئے ہیں، پھر چلے گئے ہیں، پھر کوئی ہیلی کاپٹر کی باتیں ہو رہی تھیں جس کی بعد میں پھر تردید بھی ہوئی، اور ہر طرف سے ہر حلقے سے اس کی تردید ہوئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ صرف جھوٹ پہ مبنی ایک بی بی سی کی خبر تھی، اور اس پر بی بی سی کو اطلاع بھی دے دی گئی، اور ان سے بلکہ پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ بہرحال پھر رات سے 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب پی ایم ہاؤس سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسپیکر، تب کے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب پارلیمنٹ میں آئے، قومی اسمبلی میں پہنچے، اور انہوں نے استعفیٰ دیا، جس کے بعد پھر وہاں پر سردار ایاز صادق صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کی۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد قائد ایوان کے طور پہ انتخاب ہوا شہباز شریف صاحب کا، اور پھر شہباز شریف صاحب کا حلف جو کہ صدر عارف علوی صاحب نے بطور صدر نہیں لیا، ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اور جب یہ سب ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ مختلف گورنرز کے استعفے سامنے آنا شروع ہو گئے، اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، تب کہ جب چودھری سرور صاحب سے کچھ ناراضگی ہوئی تھی، اس کی وجوہات بھی سامنے آئی تھیں، اور ان کو پھر ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب جو 26 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن رہے ہیں ان کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں بھی جو مار دھاڑ ہوئی، جو پولیس داخل ہوئی، چیف سیکرٹری پر الزامات لگے، آئی جی پنجاب پہ پنجاب پولیس پر بہت سے الزامات لگے، اور وہ پورا دن وہاں پر بھی اسی طرح سے مار دھاڑ کا سلسلہ رہا، اور پھر گیلری میں الیکشن ہو گیا اور حمزہ شہباز قائد ایوان منتخب ہوئے۔ لیکن قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد ان کے حلف کا معاملہ لٹکتا رہا، عدالت میں معاملہ جاتا رہا، عدالت کی طرف سے ایڈوائز جاتی رہی، کیونکہ جس طرح پچھلا فیصلہ آیا کہ ایڈوائز پروپوز سجیسٹڈ، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نہیں رہے، اب تو خیر وہ ہیں یا نہیں ہیں اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو جو استعفیٰ تھا وہ غیر آئینی تھا، انہوں نے پرائم منسٹر کو لکھ دیا جبکہ ان کو گورنر کو دینا تھا، گورنر کو انہوں نے دیا نہیں، اس پر پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی، اور یہی تمام معاملات پورے اس ماہ مبارک میں رہے، اور آج جا کر حمزہ شہباز صاحب کا
حلف ان سے لیا گیا کل کے لاہور ہائی کورٹ کے رات کے 9 بجے کے سنائے گئے فیصلے کی روشنی میں، جس میں یہ کہا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب ان سے حمزہ شہباز سے حلف لیں گے، یعنی کہ نہ گورنر پنجاب، نہ چیئرمین سینٹ، نہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، کیونکہ چیئرمین سینٹ کی بھی پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی، اس لیے میں نے چیئرمین سینٹ بیچ میں شامل کر لیا، ادروائز تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا گورنر یہی دو تھے، ان سب بھی نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا گیا ہے کہ آپ آ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ان کا حلف لیں، اور وہ آج حلف برداری کی جو تقریب تھی وہ گورنر ہاؤس کے اندر نہیں ہوئی بلکہ باہر لان میں ہوئی، اور اس پر بھی پھر بہت سی سٹیٹمنٹس آئیں کہ یہ بدماشی کی گئی، غنڈہ گردی کی گئی، اور وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے تمام ورکرز بھی موجود تھے، لیڈرشپ بھی موجود تھی، اور ہم نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں پر حلف ہوا ہو اور حلف اس طریقے سے حلف برداری کی تقریب ہوئی ہو، چاہے وہ وزیر اعظم کے لیے ہو، گورنر کے لیے ہو، یا وزیر اعلیٰ کے لیے ہو، یا کسی اور عہدے کے لیے ہو۔ اور اب ہم یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کیا اب عثمان بزداری ہیں یا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہیں؟ جو نوٹیفیکیشن آ گیا ہے چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے، اس میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی نئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، اینڈ جو اب ان کا آفس ہے عثمان بزدار صاحب کا بطور چیف منسٹر اب ان کے پاس نہیں رہا، ہی ہیز سیزڈ دی آفس۔ تو سیکیورٹی بھی حمزہ شہباز صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے، عثمان بزدار صاحب کے پاس جو سیکیورٹی تھی ان کا تو وہی حال ہو گیا، اور جس طرح وہ بچہ بھی ہے نا احمد خان، اس کا وہ جملہ کہ پیچھے تو دیکھو، تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی وہ سیکیورٹی کچھ لمحوں پہلے تک عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تھی، لیکن پھر وہ حمزہ شہباز صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ حمزہ شہباز صاحب نے وہ گارڈ آف آنر بھی لے لیا، وہاں پر سی ایم آفس حمزہ شہباز صاحب پہنچ گئے، اور تقرریاں تبادلے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اب پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، وہ باقاعدہ تعاون کر رہی ہے حمزہ شہباز صاحب سے ایز چیف منسٹر پنجاب۔ اب اس پروگرام کی یہ میری طویل ترین اوپننگ میں سے ایک اوپننگ تھی، اور اس میں میں نے پورا آپ کو پس منظر بیان کیا کہ کس طریقے سے اب تک یہ سارے سیکوینس آف ایونٹس تھے، اور یہ سب اسی مہینے میں ہوا، اپریل کے مہینے میں، جو کہ آج یہ مہینہ 30 اپریل کو ختم ہونے جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں جی ہمیں ہمارے مہمانوں نے جوائن کیا، ان سے ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کیا رانا احسان افضل صاحب نے، رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سیف اللہ ابرو صاحب نے۔ سیف اللہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب آخرکار انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور بینگ somebody who understands law and knows what law is all about، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا گیا کہ آپ چیف منسٹر پنجاب کا حلف لیں ان سے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو حلف کی اوتھ کی سیریمنی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، لیکن وہ ایک بہت کوئی بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو بلا وجہ ڈیلے کیا گیا۔ 3 جو ہے ہیئرنگز ہوئیں، اور 3 دفعہ کورٹ نے کہا کہ آپ جو یہ آئینی عمل ہے اس کو آپ کریں اور اوتھ لے لیں۔ اور یہ جو پوری آپ نے یہ ابھی نیریٹو جو دیا، اس کے اندر ایک جماعت تھی جو آئین کو نہیں مان رہی تھی، جو آئینی عمل کو جو ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ اور دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر ایک بیسک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہے وہ گورنمنٹ فال کرتا ہے۔ سر یہاں پر ذرا قضا کلامی لیے معذرت، کیونکہ آپ کی جو کئی بھی باتیں ہیں اس میں مجھے ساتھ ساتھ کچھ ذرا کلیئرٹی کے لیے نا، تاکہ تمام دیکھنے والوں کو بھی ذرا واضح ہو جائے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اکثریت ہے، اکثریت جو ہے وہ تو نمبر کی اگر بات کی جائے تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی اکثریت، آپ نے ان کے اراکین کو توڑ کے اس طرف اپنی طرف لے گئے تو آپ اکثریت میں ہو گئے، ورنہ ویسے دیکھا جائے تو اکثریت یا مینڈیٹ جو تھا وہ پنجاب کا تو پی ٹی آئی کے پاس تھا۔ بالکل اسی طرح آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہے، اکثریت ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھی، ان کی وہ کولیشن جب ان کے ساتھ ملی مختلف جماعتیں تو وہ ان سے ان کی اکثریت جو ہے فارم ہوئی، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں درست فرما رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری نمبر گیم مکمل ہوگی۔ اب جو آئینی عمل ہے وہ ہونا چاہیے، اس کو اگر 63A کی بات ہے اس کو یہ نافذ کریں، جو ہے الیکشن کمیشن سے ریویو کریں، جو کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن سے دیکھیں آن مورل گراؤنڈز اینڈ فار اے بیٹر فیوچر، فار اے بیٹر پاکستان اینڈ ٹو سیٹ دا رائٹ ایگزامپلز، بیکاز آبویسلی دیکھیں سیاست میں آپ نے بھی ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہنا ہے،
اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں ہمیشہ کے لیے سیاست کے، مطلب ہم نے ایک مثالیں ایسی قائم کرنی ہے تاکہ لوگوں کو بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ سیاست ایک صاف ستھرا کام بھی ہے، اور اس میں ایک اچھی ایگزامپلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں آن ریکارڈ. دیکھیں ڈیفیکشن کا کلاز یہ آئین کے آرٹیکل اس میں یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آیا، اور ڈیفیکشن کا جو کلاز ہے، اس ڈیفیکشن کے کلاز کے بعد آپ بھی اور مورل گراؤنڈز یہ مطالبہ کریں کہ جی یہ اس کی الیکشن کمیشن ان کو نااہل کرے، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے بیکاز آپ کے لیے ایسا کرنے میں نقصان ہے، آپ کا پولیٹیکل نقصان ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آن دی ادر سائڈ مورل گراؤنڈز پہ بات کی جائے تو فائدہ ہے. دیکھیں اگر آئینی بات کی جائے تو جو اگریو پارٹی ہے وہ جو مرضی کرے، آئین کے مطابق جو عمل کرنا چاہتی ہے وہ کرے، اس کو فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جو ہم نے کیا وہ آئین کے مطابق کیا، ہم نے آئین کی شکنی نہیں کی، آئین کے خلاف ورزی نہیں کی. جو پی ٹی آئی نے کی نیشنل اسمبلی میں بھی کی، پھر گورنر نے بھی کی، پھر صدر نے بھی کی، اسپیکر نے بھی کی، پرائم منسٹر نے بھی کی، انہوں نے آئین کو توڑا اور آئین کی امپلیمنٹیشن کو ڈیلے کیا. تو یہ کچھ ہم نے نہیں کیا. تو مورلی اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ غلط تھا. جہاں تک آپ نے جو بات کی، ہم اگر آئین کے مطابق کوئی بھی پی ٹی آئی اپنا رائٹ مانگنا چاہے گی یا اپنا رائٹ کو پریکٹس کرنا چاہے گی وہ کرے، دیٹ از ناٹ اے پرابلم. لیکن یہ جو تماشا لگا ہوا تھا، یہ پورا مہینہ جو عوام نے تماشا لگایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو ڈیلے کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. انسرٹنٹی ایک پولیٹیکل کلائمیٹ کو گرما کے. لیکن رانا صاحب آپ یہ بتائیے دیکھیں قومی پنجاب اسمبلی کا جو فلور ہے وہاں پر ووٹنگ کا یہ سلسلہ ہونا تھا، گیلری میں ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں دیٹ از کانسٹیٹیوشنل؟ نمبر 1. نمبر 2، چیف منسٹر پنجاب کے استعفیٰ دینے کے نتیجے میں یہ ووٹنگ ہوئی، اور چیف منسٹر پنجاب کا جو استعفیٰ ہے اٹ واز ایڈریسڈ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ناٹ ٹو دا گورنر آف پنجاب، اور اس کو پھر ریجیکٹ بھی کر دیا گیا ایونچولی. اور پہلے اس پر کہا گیا کہ تو غیر آئینی ہے، آپ نے بھی آئین کی بات کی تو وہ غیر آئینی ہے. تو کیا جب اس کی بنیاد ہی ساری وہ استعفیٰ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ الیکشن اور پھر اس کے بعد قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد حلف اٹھانا، یہ سب کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو کیا عثمان بزدار نے جعلی استعفیٰ دیا تھا؟ انہوں نے بالکل اپنی منشا مرضی کے مطابق استعفیٰ دیا تھا. ان کو ان کے پارٹی ہیڈ نے کہا استعفیٰ دے دو. اب وہ انہوں نے جو اس کو ایڈریس کیا وہ پرائم منسٹر کو کیا، لیکن فزیکلی گورنر نے اس استعفے کو ایکسیپٹ کر لیا. دوسرا جو پروپوزر تھا اس الیکشن میں یہ پرویز الہی صاحب کا، وہ بھی عثمان بزدار تھا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے خود الیکشن کے اندر حصہ لیا، وہاں بیٹھے، ادھر ووٹنگ کرانے آئے. تو یہ کہہ دینا کہ اگر وہ ایڈریس غلط ہے اور اس بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ یہ استعفیٰ جو ہے وہ غلط تھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بچکانہ اور مذاقہ خیز بات ہے. دوسرا، یہ کورٹ میں بھی گئی بات، اور کورٹ نے جو ہے جس بندے نے یہ پٹیشن کی تھی اس کو فائن بھی کیا کیونکہ یہ اتنی بے بنیاد بات تھی. دوسرا، آپ نے کہا کہ گیلری میں کیا جائے گا. جب ڈپٹی اسپیکر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا، جب لوٹے پھینکے جائیں گے، جب اس کے بالوں کو کھینچا جائے گا، تو پھر وہاں پولیس تو آئے گی وہاں پروٹیکشن دینے کے لیے. خدا نہ خواستہ کسی کا قتل ہو جاتا تو کون رسپانسبل ہوتا؟ تو یہ سارے اس چیزوں کو انیشیٹ کرنے والا کون تھا؟ وہاں لڑائی شروع کرنے والا کون تھا؟ اور پھر اس لڑائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی احکامات لینے ضروری ہیں وہ لیے گئے. تو یہ سارا کانسٹیٹیوشنلی ہوا، آئین کے مطابق ہوا، اور آئین کی جیت ہوئی ہے، آئین کی فتح ہوئی ہے. رانا صاحب ہمارے ساتھ، میں سیف اللہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اظہر صدیق صاحب نے. اظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اظہر صدیق صاحب؟ جی آ رہی ہے آواز. اظہر صدیق صاحب، آپ آج انٹرا کورٹ اپیل لے کر پہنچے لاہور ہائی کورٹ، جہاں پر آپ کی اس انٹرا کورٹ اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد اطلاعات یہ ملی کہ سماعت تو جہاں ہونی ہے وہاں پر پہلے اس کو پہنچنا ہے فائل کو، لیکن وہ جو رجسٹرار آفس ہے وہاں سے آگے بات چل ہی نہیں رہی تھی. تو یہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ اور پھر تھوڑا سا انٹرا کورٹ اپیل پر بنیاد بتائیے گا کہ آپ کے پاس بنیاد کیا ہے. اب تو حمزہ شہباز صاحب نے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی اٹھا لیا اور چارج بھی سنبھال لیا، اور احکامات بھی اب جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں جس پر ایڈمنسٹریشن آف پنجاب مکمل اس پر عمل کر رہی ہے. بہت شکریہ علی صاحب. کوشش تو تھی رات کو ان کی لیگل ٹیم ساری لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ پر پہنچی کہ شاید دروازے کھل جائیں یا کچھ اسٹاف آ جائے، لیکن کوئی بندہ غالباً وہاں پہنچ نہیں سکا. تو پھر صبح دائر کی گئی پٹیشن اس پہ،
اس پہ اسٹیمپ پیپر شارٹ تھے، وہ نہیں مل رہے تھے، بہت سارے مینج کروائے اور الٹیمیٹلی 10:50 پہ بتا دیا گیا جی یہ لگ رہی ہے اور اس کے لیے اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ دیا جا رہا ہے اور 11:30 بجے جو حلف کا ٹائم ہے اس سے پہلے اس کی سماعت ہو جائے گی۔ معاملہ جو ہے وہاں کورٹ میں آ گئے، کورٹ میں پھر جب تک فائل پہنچی اور وہ مولانا بھی یہی رہا تھا کہ مقصد یہ تھا اوتھ پہلے ہو جائے اور اس کے بعد کورٹ کے سامنے ہیئرنگ کے لیے جج صاحب تو اپنے چیمبر میں پہنچ چکے تھے لیکن رجسٹرار آفس سے بڑا ٹائم لگا اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ جب وہ پہنچی تو اس وقت حلف ہو چکا تھا۔ عدالت کے سامنے یہی 2 صفحہ کا آرڈر دے دیا ہے، 4-5 ایشو ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر جو پاکستان تحریک انصاف کے بھاگے ہوئے یا توڑے ہوئے منحرف رکن ہیں، ان کے خلاف ان کو پہلے لیگل نوٹسز دیے گئے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن علیحدہ پروسیس کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ سارا الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہے۔ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے تھے لیکن ہم نے دیکھا وہ پتہ لگا کہ شاید لوٹے میں ایٹم بم بندھا ہوا تھا کہ وہ جو دوست مزاری کے سر پہ لگنا تھا وہ پھٹ جانا تھا، شاید میرے خیال سے یہی تھا، یا وہاں آپ نے کوئی گنے شنے دیکھنی ہوں گی، ٹی وی نے سارا کچھ دکھا دیا ماں سوائے لوٹوں کے علاوہ۔ وہ لوگ وہاں کے وہاں کے ایم پی ایس کا کہنا تھا کہ لوٹوں کو لوٹے کی تو پڑھنے یا پتہ نہیں کیا ان کی منطق تھی یا کیا ان کے مائنڈ میں تھا کہ وہ لوٹے چھوٹے انہوں نے کو مارے، وہ بالکل کنڈیم کرتے ہیں اس کو، لیکن اس کے بعد بربریت آپ نے دیکھی۔ آسیہ امجد کوئی 10-12 دن موت و حیات کی کشف میں مبتلا ہو کے آج وہ غالباً گھر شفٹ ہوئی ہے جی۔ وہاں اندر چودھری پرویز لائی کے ساتھ کیا ہوا باقی سارا کچھ دیکھ لیا۔ 3-4 سوال بڑے عام ہیں۔ ایک تو اجلاس جو ہے وہ گیلری کے اندر ہوا، پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں، اور ہاؤس ڈیفائن ہے اندر ہی نیشنل اسمبلی رولز، اور کرنا تھا تو وہاں کرتے۔ پھر نوز اور یس اگر دیکھا جائے جس طرف حمزہ شریف کو ووٹ پڑنے تھے وہ تو دروازہ کھلا ہوا تھا، ثبوت موجود ہے، کنٹینجنٹ، اور اس تقریباً آپ اندازہ لگائیں پہلے تو 200 بندے وہاں اندر بلا لیے گئے، وہ ایم پی اے کی جگہ پر وہاں یہ سارے لوگ موجود رہے جو کارکن تھے۔ پھر پولیس جو بلائی گئی، یا پولیس کا مقصد کیا تھا؟ پولیس تو اندر آ نہیں سکتی، یہ پریولیج کی ایکٹ 1972 کی وائلیشن ہے۔ یہ والا دروازہ سائڈ پہ بند کر دیا گیا، آپ اندازہ لگائیں ایک سائڈ بند کر دی گئی تاکہ ووٹ ہی نہ پڑے جائیں، اور ووٹ ون سائڈ یہ الیکشن ہوا، ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن تھی یہ ساری۔ اور یہ سارا اس پوائنٹ کے علاوہ اور کیا پوائنٹ ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ جی گیلری میں جو ہوا ووٹنگ کا سلسلہ وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے علاوہ اور کیا پوائنٹس ہیں؟ انہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا نا جی، دروازہ بند کر دیا گیا، تصویریں موجود ہیں، ہائی کنٹینجنٹ پولیس وہاں پر ساری کھڑی تھی تاکہ ووٹ ہی نہ کاسٹ کر، حالات جان کے ایسے بنائے گئے، یعنی ایسا ماحول پیدا کیا جائے اگر کسی نے ووٹ دینا بھی ہو اپنا، ان کا شاید زمین جا گیا ہو، واپس ووٹ دینا ہو تو ان کو ڈرایا دھمکایا اتنا گیا کہ نہیں بھی یہاں بندے مار دیں گے، یہاں پولیس بلا رہی ہے، تو امپریشن اس طرح کا دیا گیا۔ 3-4 چیزیں، اور جس طرح پولیس کال کی وہ آ نہیں سکتی تھی، اور وہاں کو مطلب پریولیج موشن بھی آ گئی۔ پریولیج موشن کے اوپر آئی جی کو جب نوٹس کیا، ویسے تو کہہ رہے تھے کہ عثمان بزار ہے، عثمان بزار یقیناً آئینی طور پر وزیر اعلیٰ تھے، لیکن وہاں آئی جی اور جو چیف سیکرٹری ہے وہ کسی اور کے احکامات پارلیمنٹ درآمد کر رہے تھے۔ میں نے کل کورٹ کے اندر بھی یہ بتایا کہ یہ کہہ رہی ہیں صوبے میں ہے کوئی نہیں، لیکن صوبے میں کیا، اور ابھی بھی آپ بھی دیکھ لیں، کل گورنر ہاؤس آپ دیکھ لیں، کارڈنر کیا وہ چیف منسٹر تو عثمان بزار ہی تھے نا، لیکن احکامات کہاں سے آ رہے تھے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے۔ اب بات ہے کہ یہاں کورٹ کے حوالے سے اگر آ جائیں تو کورٹ میں آپ نے میرا خیال ہے تاریخ میں ہم نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ایک کام کے لیے 3 درخواستیں آئے۔ اب یہاں حیران کن بات ہے، پہلے ایک آرڈر آیا، وہ آرڈر غالباً 30 گھنٹے میں آیا، دوسرا آیا 24 گھنٹے میں، تیسرا آیا 12 گھنٹے میں۔ نوٹسز نہ صدر کو نہ گورنر کو جاری کیے گئے، ان کے بارے میں ریمارکس آئے، ان کے بارے میں۔ یہ بتائیے گا عزیز صدیق صاحب کہ ایک تو ابھی یہ بھی بات ہوئی تھی نا کہ جی ان کا استعفیٰ ٹھیک نہیں تھا، ان کو گورنر کو بھیجنا تھا، وہ پرائم منسٹر صاحب کے نام پہ ایڈریسڈ ہے، لیکن یہاں پر ابھی رانا احسان صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھیں پرپوزر وہ تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کے پرپوزر وہ تھے، اس کے علاوہ ووٹنگ والے روز وہ وہاں پر پنجاب اسمبلی کے فلور پہ موجود تھے، تو باقی پھر پیچھے وجہ کیا رہ جاتی ہے؟ ان کا استعفیٰ جو تھا وہ ان کی انٹینشن یہی تھی، انہوں نے استعفیٰ دیا جس طرح دینا تھا، صرف اس لیے کہ جی وہ گورنر پنجاب کو نہیں ایڈریس ہوا۔ سمپل سی مثال ہے، راجہ پرویز اشرف وہ ہیں اسپیکر رہے نا نیشنل اسمبلی کے،
PTI کے 124-25 لوگوں نے استعفا دے دیا, استعفا قبول بھی کر لیا, ڈپٹی اسپیکر نے نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. تو راجہ پرویز اشرف کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ راجہ پرویز اشرف نے اس بنیاد پہ کہ وہ استعفا ان کے اپنے ہاتھ سے نہیں آیا, انہوں نے خود نہیں دیا, تو دو باتیں تو بڑی بات. ویریفائی بھی کرایا تھا گورنر کو. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. بنیادی طور پر سوال جو اٹھایا نا, دو چیزیں جو ہیں, اور آپ کو پتا ہے سرور صاحب نے خود کہا کہ یہ وزیر اعظم کے نام پر استعفا تھا, کاٹ کے میں نے اس کی تصدیق کر لی تھی, تصدیق ہو گئی تھی استعفے کی. نہیں, وہ تصدیق والا بات ذرا اس وقت ایشو تصدیق کا نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. وہ بات بڑی بات یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف وہی والا پرنسپل لگائے نا جو اپنے ہاں لگایا ہے, وہ پرنسپل بھی یہاں پر لگائیں. اچھا, بڑا میں کہہ رہا تھا صدیق صاحب ہم ایک وقفہ لے لیں. میں نے سینیٹر سیف اللہ صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کرنا ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ سے آج کی سماعت کا ہم نے جاننا ہے کہ آج کی سماعت میں پھر کیا ہوا. بات کریں گے جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی سیف اللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جناب آج کی یہ جو کارروائی ہے ساری, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو علی بھائی, آپ نے انوائٹ کیا. ایکچولی میں نے یہ سوچا شاید آدھا گھنٹہ ہو گیا, افطاری کے بعد مجھے ٹائم ملے گا, تو میں جا رہا تھا. نہیں, دراصل اظہر صدیق صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا دیکھ لیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے کیا معاملات رہے. ہاں, بہرحال دیکھیں جی, آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نا کہ یہ نون لیگ کی بڑی دعویٰ ہے. ٹھیک ہے, حلف تو ہو گیا اور بڑے خوش نصیب ہیں ان کو جو مطلب ان کے لیے احکامات بھی آتے ہیں, ان کو فائدہ بھی ملتا ہے, تو اس پہ ڈسکس کر نہیں سکتے کیونکہ کم از کم MNAs, MP اور سینیٹر وہ تو انہیں جہاں سے ڈیسیشن آیا ہے تو اس پہ ڈسکس کر نہیں سکتے. ان لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ پھر نوٹس آ جاتے ہیں. لیکن دیکھیے عوام, پوری پبلک جو ہے نا وہ کس پہ کھڑی ہے, پبلک نہیں جانتی. یہ پاکستان ہے, یہ 91 میں شانگا منگا کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ عوام کسی کو سوچے نہیں, سمجھے نہیں. آج اسی وقت تو صرف نیوز پیپر ہوتے تھے, ایک PTV ہوتا تھا, اس پہ نیوز نہیں آتی تھی. آج کیا ہوا ہے, پورا پاکستان, کیا پوری دنیا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا تماشا بنا ہوا ہے. یہ جو نون لیگ کہتی ہے کہ یہ میجارٹی ہے, ابھی میں اس پہ بات نہیں کرتا. خود اظہر صدیق صاحب نے بھی کہا, اور جو نون لیگ کے اسپوکس مین بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کہا, آپ نے بھی اس کو انٹروڈیوس کیا کہ گیلری میں الیکشن ہوتا ہے بھائی, ہاؤس میں ہوتا ہے نا الیکشن, تو فلور پہ ہوتا ہے. میں ممبر ہوں پارلیامنٹ کا, اپر ہاؤس کا, تو وہاں تو سینیٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تو ہاؤس میں ہوا. آپ گیلری میں جا کے الیکشن کرواتے. اچھا, دوسری یہ کہ یہ میجارٹی کون سی میجارٹی ہے؟ 25 ممبر ہمارے گئے ہیں, انہوں نے 197 کلیم کیے ہیں, 172 پہ کون سی میجارٹی ان کی ہے؟ میجارٹی تو نہیں ہے ان کے پاس. تو دیکھیں یہ ایسے تماشے بنانا اس وقت, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا نون لیگ ابھی بڑی خوش ہو رہی ہے, اگر یہ چیز نون لیگ کے ساتھ ہو جائے اور یہ PP کے ساتھ ہو جائے, دیکھیں آپ گواہ ہیں ان چیزوں کے. کافی دنوں کے بعد, پرویز مشرف کے ٹائم کے بعد, 2002 سے لے کے کم از کم 2018 تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. حکومتیں 5-5 سال کا ٹینیور بھی ہو, کمپلیٹ ہوا, سب کچھ ہوا. یہ لوٹازم یہ بھی کم از کم نہیں ہوا. یہ ابھی جس چیز کو یہ فروغ دے رہے ہیں, یہ کل اس کا خود شکار بنیں گے. آج ان کو یہ یاد کرنا چاہیے. آپ کو میں اس بات پہ لے جاتا ہوں, جب خواجہ سعد رفیق صاحب 2018 میں وہ اریسٹ ہوئے, تو آپ کو یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہماری پارٹی کے لیے کہ جی آئیں مل کے اچھے ڈیسیشن کریں, ایسے نہ ہو کہ کل یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں. آج ہمارے ساتھ ہوئی ہیں, ہم نے دیکھا ہے. ہمارے جیسے 22 MNAs, یہ کبھی آپ کو دیکھنے میں آیا کہ ہمارے MNAs کیسے, کس طرح وہ سندھ ہاؤس میں, میریٹ میں وہ کیسے جا رہے ہیں, جیسے کسی آپ جن لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے, کسی فلموں میں وہ کہانی ملتی ہے. تو دیکھیں اس پہ ایکشن کیا ہوا, کس نے عمل کیا, پاکستان میں کسی ادارے نے اس پہ ایکشن لیا. دیکھیں علی بھائی, ہم تو ابھی تک جو ہے نا طلبگار ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو. ان 22 لوگوں کے پاس ہم گئے, صدر پاکستان جو اوور آل پورے پاکستان کے سب اداروں کا ہیڈ ہے,
वहां से रेफरेंस आता है। आपने देखा कि हमारे रेफरेंस पे हमारे रेफरेंस पे आप देखें कि वो कितना उस पर टाइम लग गया जी। लेकिन आपने देखा, जैसे आपने सारी कहानी बताई, मैं उस पर जाता नहीं कि 3 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल तक क्या हुआ सबके सामने है वहां के। तो ये चीजें उन लोगों के लिए क्यों नहीं आई? ठीक है, अच्छा देखिए, हमारे अलाइज चले गए, उनका हक है, मैं उस पर नहीं आता। मैं हमारे पार्टी के लोग कुछ भी कहें, लेकिन अलाइज हैं, हमें छोड़ के जाते हैं, उनका हक है अपना। और मैं उनको किसी गलत निगाह से नहीं देखना चाहता, न बात करना चाहिए, क्योंकि कल वो हमारे साथ थे, 3.5 साल तो अच्छे थे, अभी गए हैं तो खराब, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी मर्जी। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना के हमारे 22 लोगों को अगवा करके, लालच दे के, मेरियट में, सिंध हाउस में बिठा के, फिर अलायंस में जो हमारे अलायंस थे उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने देखा जी कहीं से भी डिसीजन नहीं आ रहा, न इलेक्शन कमीशन कोई उन पे एक्शन ले रहा है, न उस पे कोई हाई कोर्ट स्वयं वोटो लेता है। तो लाजमी है ये 22 लोग मिलके नून लीग से वैसे भी जो है हुकूमत ये ले लेंगे, तो हम क्यों नहीं इनके साथ मिल जाएं। इसी वजह से अलाइज चले गए, वरना अलाइज इनके साथ नहीं जाते। अभी भी आप देखेंगे क्या है, 2 वोटों की हुकूमत है। परवेज इलाही साहब यहाँ पंजाब में हमारे साथ हैं, 2 महीने उनके वफाक में नून लीग के साथ हैं। हालात बदलने में देर नहीं लगती। अच्छा देखिए, अख्तर मिंगल साहब बैठे हैं, MQM बैठी हुई है, बाप बैठी है, इन्हीं के वोट्स हैं ना। जब भी इनमें से कोई भी लोग नाराज हुए, कोई भी जिस भी पार्टी ने छोड़ा इनको, तो हुकूमत उस दिन खत्म हो जाएगी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं। कौन से इथिक्स हैं? आज पंजाब में जो हुआ है, आप देखें, पुलिस कभी भी आती है, जिसको नून लीग अभी जस्टिफाई करती है कि पुलिस आई। अच्छा, दोस्तमन बाजारी पे हमला हुआ, हमारा इलेक्टेड MP था ना, जब हमारी पार्टी से वो गद्दारी करेगा तो हमारे लोगों को हक है कि उसके साथ किस तरीके से पेश आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता इखलाक से पेश आना चाहिए, लेकिन ये कौन सा इखलाक है कि आप पार्टी के वोटों पे जीत के आए और वहां जाके। अच्छा, ये इस पर कुछ जरा और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें भी हैं जो सामने आ रही हैं। मैं चाह रहा था कि अजहर सदीक साहब से हम बात इस पर मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद हमारी आपस में डिस्कशन चलती रहेगी। अजहर सदीक साहब, आज समात में क्या हुआ? अजहर सदीक साहब, हाँ जी, आज समात में क्या हुआ? हाँ शुक्र। देखिए, बुनियादी तौर पर आज कोर्ट के सामने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आज अदालत को बताया कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये खिलाफ कानून है, आइन से मुतसादम है। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि ये हाई कोर्ट को इख्तियार है कि फलां आदमी से हलफ दिया जाए। हालांकि पहले ऑर्डर में लिखा हुआ था आर्टिकल 104 पे इतला करना है, दूसरे में लिखा था 255 पे, और गवर्नर को कहा गया कि आप हलफ लें फलां डेट के ऊपर। इन दोनों के बारे में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी गई हुई हैं। आज के ऑर्डर, कल के ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि स्पीकर हलफ लेगा, और टाइम भी फिक्स कर दिया कि टाइम अब मैं बैठे वो CPC ढूंढ रहा था कि कौन सी ऐसी प्रोविजन है कि जिसमें अदालत को इख्तियार है, या हमारा आईने पाकिस्तान में देख रहा था कि अदालत जो है अपने कहीं कुछ चीज लिख छोड़ती है। चलें छोड़ें, ये लिख दी है उसको। ये सारी चीजें सामने रख के हमने 4-5 सवाल उठाए कि जब एक वक्त ही नहीं मुकर दिया हुआ तो हाई कोर्ट के पास कहाँ से इख्तियार हो गया कि आज हलफ लें, कल हलफ लें, परसों। और वो ओपन रखा हुआ है आर्टिकल 133 ने कि वजीर आला उस वक्त तक वजीर आला आएगा जब तक नया अज्यूम ना कर जाए। अब नया अज्यूम के हवाले से आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 के अंदर है कि गवर्नर कॉल अपॉन करेगा। नॉर्मल हल्फों में ये है कि वो जाके हलफ लेते हैं, लेकिन गवर्नर और सदर क्या है, ये चीफ मिनिस्टर और अपना प्राइम मिनिस्टर को कॉल अपॉन करेंगे। फिर तीसरी बात जो है कि आइन का आर्टिकल 248 और सामने रखें तो सदर और गवर्नर को ऐसे अहकाम तो जारी किए नहीं जा सकते। अगर करने थे तो बाकायदा उन्हें फरीक बनाना था, फरीक बनाया नहीं गया, नोटिस हुआ नहीं। और आपके सामने मैंने रखा 36 घंटे में पहला इंसाफ, 30 घंटे में। लेकिन आज की समाअत में अजहर सदीक साहब फिर कोई आपकी सुनवाई हुई, रिलीफ मिला या? ना, बिल्कुल हुआ। आपको पता है लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। कम बेश 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच का फाइल भिजवा दी गई है। दूसरा ये था इस ऑर्डर के अंदर आप अंदाजा लगाएं हाई कोर्ट इस हद तक चली गई और कहा गया आर्टिकल 5 तोड़ा। आर्टिकल 5 जो अभी आपके सामने, अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा तो वहां तूफान उठ गया था। यहाँ भी लिख दिया है जज साहब ने कि आर्टिकल 5 तोड़ दिया है। किस बुनियाद पर लिखा है? आर्टिकल 5 का जिक्र किया, आर्टिकल 1। अच्छा, अब ये बताएं, इस पर समाअत आगे लार्जर बेंच की तश्कील दी जाने के बाद कब, ईद के बाद होगी? अब जी ईद के बाद समाअत होगी। सदर और गवर्नर के बारे में ये अहकामात अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं
क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने आ गया है। एक बात मैं आपको और अली बता दूं कि यहाँ इस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है, पिछले ऑर्डर के अंदर, कि वजीर आजम ने कुछ 3 दफा समरी भिजवाई जिसमें चेयरमैन सेनेट, अब मान ले कि अगर पार्लिमानी निजाम के अंदर वजीर आजम का इख्तियार था तो वजीर आजम चेयरमैन सेनेट को कह रहे थे, अब चेयरमैन सेनेट को छोड़ के अब स्पीकर के पास कैसे आ गए? यानी ये भी हैरान कुन बात है कि अगर वो, हालांकि वो आर्टिकल 48 के तहत 15 और 10 25 दिन सदर के पास मौजूद है, वो असेंबली या एडवाइस के हवाले से जो उनका कानूनी नुक्ता नजर है, जो तरीकाकार है, देख के आप मजबूर नहीं कर सकते कि सदर को कि जनाब 25 दिन की बजाय आप 10 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में करें। तो ये तो फिर आपने उनका इख्तियार छीन लिया। यानी कि हाई कोर्ट ने, अच्छा ये भी है, एक चीज और याद रखिएगा, मैं ढूंढ रहा हूँ बैठ के, मैं इंडियन जुरिडिक्शन भी ढूंढ रहा हूँ कि जहां एक काम को करवाने के लिए 3 रिटें दायर की जाएं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से रास्ता ना लिया जाए और इन फैसलों से हकूक बंद कर दिए गए कि आप अपील भी ना राइट लें। ठीक, सदीक साहब अब ये बताइएगा, ये जरा वाज़ेह कीजिएगा, क्या उस्मान बुज़दार साहब अब वज़ीर आला तो नहीं? बिकॉज चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नोटिफिकेशन आ गया, उन्होंने कह दिया कि जी अब हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं और उस्मान बुज़दार साहब हैज सीज्ड हिज ऑफिस। अच्छा, वो भी बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने रख देता हूँ। मुतफरक दरखास्त अभी हाई कोर्ट फाइल करने भेजी है। एक तो जो तरीका, मुरवजा तरीका कार है हल्फ लेने का, और वो जो इंग्रेडिएंट है वो तो पूरे ही नहीं हुए, तो नोटिफिकेशन उस बुनियाद के ऊपर जो जारी किया ये भी गलत है। अब मुतफरक दरखास्त हाई कोर्ट में ये दाखिल करने के लिए भेजा है कि इस नोटिफिकेशन को पर अमल दरामद रोका जाए। ये गैर कानूनी है। दो वजीर आला हो नहीं सकते, वो वजीर आला और कैबिनेट बहाल हो चुकी है। ये वाला जो हलफ है ये खिलाफ कानून है। वैसे भी याद रखिएगा, भी पता चल जाएगा ना, काबीना ये बनाती है, काबीना के बाद हलफ जिससे लेना है वो देखेंगे हलफ किससे लेना होगा। तो अब तो कंट्रोवर्सी जो है ना काफी शुरू हो, अभी कंट्रोवर्सीज हैं, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वजीर आला ने तो हलफ ले लिया, अब क्या स्पीकर कौमी असेंबली ही आकर वज़रा का भी हलफ लेंगे? बिकॉज अगर आपकी कैबिनेट नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा? शायद हो सकता है कि एडवाइजर्स वगैरह बनाकर काम चला लिया जाए। ले आखिरी सवाल, फिर उसके बाद सदीक साहब आपसे हम इजाज़त लेंगे। ये बताइएगा कि अब मौजूदा सूरत हाल में क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? और आपका चूंकि उस्मान बुज़दार साहब से रब्ता भी रहा है कि रात तक ये बात चल रही थी कि असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए, लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब उस्मान बुज़दार साहब से, या आज कैबिनेट की मीटिंग में मामलात सामने खुलकर सामने आए हैं कि फिर उस्मान बुज़दार साहब से रात का एक वक्त आया कि जब राब्ता ही नहीं हो रहा था। अच्छा देखिए, आप असूली तौर पर तो चूंकि वो बहाल हो चुकी है, यानी अगर बुनियादी तौर पर देखें तो वो अपना काबीना उन्होंने बहाल कर लिया। अब जो मर्जी कहे, कोई गलत कहे या कहीं कहे, उनकी अपनी मर्जी है। ये तो अब अदालतें डिसाइड करेंगी कि क्या गलत बहाल हुई है या गलत हुई है या सही हुई है। लेकिन अब काबीना उनके पास आ चुकी है, तो उनके पास पूरा इख्तियार है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, तजवीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद गवर्नर जो है वो बाकायदा असेंबलियां डिसॉल्व भी कर सकता है वज़ीर आला काबीना की। बिल्कुल सही है जी। इट इज इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अज़र सदीक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो फिर यहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सिचुएशन बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, और वो इस तरह से कि अब जब वज़रा ने हल्फ उठाना है तो कौन हल्फ लेगा। और अगर उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो तो अभी भी वज़ीर आला हैं पंजाब के, और वो असेंबलियां तहलील करने के लिए लिख देते हैं, समरी भिजवा देते हैं टू गवर्नर पंजाब, और वो उसको मंजूर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। राणा साहब, ये जो थ्रिलर है ये अभी जारी है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और अभी वक्फे पे जाते हुए मैंने एक सिचुएशन आपके सामने रखी है। अब इसका क्या होगा? ये तो सूबे में आईनी बहरान इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए, आईनी बहरान खत्म हो गया। अब 5 मेंबर बेंच भी बन चुका है कि जाएं उनके पास, अपना केस लड़ें, इनकी जो तकालीफ है वो वहां से दूर होंगी। लेकिन जो बुनियादी और सियासी बात है कि जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसकी हुकूमत होती है।
اب اگر یہ دوبارہ سے ہٹ کرنی کریں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کا جو کابینہ کا جو حلف ہے اس کو بھی ڈیلے کریں گے، تو اس کا نتیجہ بھی یہ ڈیلے ہی کر سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ بھی کچھ ڈیلے کے بعد اپنا حلف اٹھا لیں گے۔ بہتر ہے کہ یہ بچکانہ حرکتیں یہ بند کریں اور اس قوم کا وقت نہ ضائع کریں اور اس کا نقصان ہونے سے بچائیں اور اس کو آگے چلنے دیں۔ کوئی بحران نہیں ہے، قطعاً کوئی بحران نہیں ہے، پنجاب میں بحران اب ختم نہیں تو اگر وزیر اعلیٰ اگر عثمان بزدار صاحب یہ لکھ کر بھیج دیں کہ جی اسمبلیاں تحلیل کر دی، اسمبلی بھجوا دیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، اور آگے سے گورنر اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں، منظوری بھی دے دیں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی وہ جس طرح کا انہوں نے کابینہ کا اجلاس کیا جس کے اندر صرف ان کے وزراء تھے اور ایک سرکاری جو ہے وہ آفیسر نہیں تھا یا ملازم نہیں تھا، تو وہ اپنا شوق پورا کریں۔ وہ انہوں نے جتنے اجلاس کرنے اجلاس بھی کریں، وہ شہر شہر جائیں، ڈسٹرکٹس میں ڈویژنز میں، وہاں چیک کریں کہ وہاں مہنگائی کتنی ہے، انہوں نے کتنی بربادی کی ہے، کس طرح کے حالات وہ چھوڑ کے گئے ہیں، کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہ اپنا شوق جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پورا کریں۔ میں ذرا اس پر سیف اللہ صاحب کی رائے لے لوں۔ سیف اللہ صاحب، آپ اپنا شوق جتنا پورا کرنا ہے کر لیں، حاصل وصول کچھ نہیں ہونا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ عوام کا نقصان اس میں ہو رہا ہے آپ کی بچگانہ حرکتوں میں۔ دیکھیں بچوں کو کیا ہم بتائیں گے بچگانہ حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ بچوں جیسا کھیل تو یہ کھیل رہے ہیں، ان کو پتا ہے نا، ان کے الفاظ آ جاتے ہیں پھر یہ سب کے منہ پہ آ جاتے ہیں بچگانہ بچگانہ۔ آپ ان کی حالت دیکھیں بار بار کہ جس کو میجارٹی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا میجارٹی کون سی ہے ان کی، یہ تو آئے تھے نا، یہ کہتے تھے۔ دیکھیں باقی یہ ہے کہ جیسے کہا آپ نے کہ کیبنٹ کیسے اٹھائے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیبنٹ بھی ایسے ہی اٹھا لے گی، ان کے نصیب بہت اچھے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لوگ رات گئے نا 12:30 بجے گئے، ہماری پٹیشن کسی نے نہیں لی، ہمارے نصیب اچھے نہیں ہیں، ہم تو ابھی بھی طلبگار ہیں کہ ہمیں کہیں سے انصاف مل جائے۔ آپ نے دیکھا جب 9 تاریخ کو 1:15 بجے سپریم کورٹ میں ہماری پارٹی کے لوگ گئے، جو ڈیسیشن آیا تھا وہاں سپریم کورٹ سے اس کے ریویو پٹیشن کے لیے، تو ہم سے ریویو پٹیشن نہیں لی گئی کہ جی ٹائم ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 11 بجے سب کوئی مطلب کیا ہوا، اس پہ تو زیادہ کون ڈسکس کرے۔ 1:15 بجے ہم سے ریویو پٹیشن نہیں لی جاتی 9 تاریخ کو 9 اپریل کو۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں نون لیگ کو خوش ہونا، یہ نون لیگ تھی نا جو وہاں سے نکلی تھی اسلام آباد سے اور جی ٹی روڈ سے لے کے لاہور تک پہنچے تھے، مجھے کیوں نکالا، انہوں نے کتنے نام لیے تھے، کتنے ہمارے اداروں کے جو ہیڈ تھے ان کے نام لیے۔ ان میں ابھی ہمت ہے ان سے کہیں کسی ایک لیڈر آ جائے نا، مریم نواز صاحبہ آ جائے، کوئی لیڈر صاحب ایک ہاؤس میں دے دیں۔ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ابھی جو لا منسٹر بنے ہمارے ساتھ سینیٹر ہے، کھل ہی گئے ہمارے۔ آپ ان کی ویڈیو کلپ دیکھیں کہ انہوں نے کورٹوں کے لیے کیا کہا تھا سینیٹ میں، چھوٹی سی کلپ ہے 1.5 منٹ کی، آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ابھی وہی اعظم نذیر تارڑ ہے، شاید اس کو کوئی نعوذ باللہ وہی ہوئی، وہ رات کو 11 بجے چلے جاتے ہیں، وہ اس کو پٹیشن لگاتے ہیں، اس کے لیے عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ تو ایسے نصیب جیسے ابھی نون لیگ کے کھلے ہیں یہ ماضی میں کسی کے بھی کھل سکتے ہیں، پھر ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کوئی میں چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ہمارے کورٹوں میں آپ جائیں نا، کورٹوں میں جائیں، نارملی کوئی ضامن جب ہوتا ہے، جب کورٹوں میں وہ وہاں پیش نہیں ہوتا، جس کے لیے ضامن ہوتا ہے وہ آدمی بھی چلا جاتا ہے تو کورٹیں اس پہ ایکشن لیتی ہیں اور ضامن کو کہتے ہیں کہ اس کو اریسٹ کرو اندر۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے پی ایم صاحب جو ہیں یہ ضامن ہے نا کسی کیس میں، 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ ہیں کسی کے ضامن، جس کے لیے انہوں نے ضمانت لی تھی کہ 2 مہینے میں دعویٰ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ 2 مہینے میں ایک مفروض اور جس کو پنشمنٹ ملی ہے وہ آدمی باہر سے میں اس کو لاؤں گا، کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں کورٹیں ان سے پوچھتے ہیں؟ وہی کورٹیں اس کو بلاتی ہیں، وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے جی بس حکومت بحال کی جائے، ووٹنگ کرائی جائے۔ جو سیف اللہ صاحب بات کی نا ایفیڈیوٹ کی، اس پر مجھے یاد آ گیا رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، یہ ایفیڈیوٹ سے یاد آ گیا، آگے نواز شریف صاحب سے یاد آ گئے ان کے دونوں صاحبزادے جو پاکستان واپس نہیں آتے ہیں، صرف پاکستان میں تب تک تھے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد واپس آنے کا انہوں نے کبھی نام ہی نہیں لیا، صرف ان کو پکارا جا رہا ہوتا ہے ان کے گھر کے باہر، اپارٹمنٹ کے باہر، ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر۔ آج وہ سعودیہ پہنچے ہوئے ہیں، کس حیثیت سے، کس کیپیسٹی میں وہ گئے ہیں؟ کیا یہ کیپیسٹی کافی ہے کہ جی میں نواز شریف صاحب کا بیٹا ہوں یا شہباز شریف صاحب میرے چچا ہیں؟ کیا یہ کیپیسٹی کافی ہے؟ اس کیپیسٹی میں جا کے وہاں پر رائل فیملی سے ملاقات کی جا رہی ہے، محمد بن سلمان سے؟
سعودیہ جانے میں تو کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں جی, سعودیہ تو جس نے جانا ہے جب چاہے, اگر آپ جا سکتے ہیں وہاں پر, اگر آپ کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پر اس میٹنگ میں, آفیشیل میٹنگ میں, جو کہ پاکستان کے وہاں پر گورنمنٹ کے لوگ موجود تھے, ریپرزنٹیشن تھی, وہاں پر ان کا کیا کام؟ نہیں, میرا نہیں خیال کسی آفیشیل میٹنگ میں وہ بیٹھے ہیں, نہ میں نے موجود تھے وہ فوٹوز کلپس دیکھے. لیکن اگر کوئی نہیں جو اسٹیٹ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے, لیکن اگر کسی نے ریسیو کر لیا ان کو, یا وہاں وہ جو وقت کے ساتھ گئے, تو وہاں بہت سارے وقت کے ساتھ گئے. سر ہمیں بھی لے جائیں وقت کے ساتھ. سیف اللہ صاحب اپوزیشن میں, اب سیف اللہ صاحب کو بھی لے جائیں. کوئی آفیشیل میٹنگ میں نہیں بیٹھے, کسی آفیشیل میٹنگ میں نہیں بیٹھے, لیکن وہاں ان کو جوائن کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این کے اور لوگ بھی گئے ہوئے ہیں. آپ چلے جائیں سر, آپ چلے جائیں, آپ کو کیوں نہیں لے کر گئے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ somebody has got nothing to do with پاکستانی گورنمنٹ. پاکستان میں وہ تو ایک ایسکانڈر ہیں. نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہاں کسی آفیشیل میٹنگ میں وہ نہیں بیٹھے. یہ غلط ہے, دس از رانگ. دے ہیو ناٹ سیٹ ان اینی آفیشیل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹاکس کے اندر وہ نہیں بیٹھے. یہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں. باقی جو اور اگر سوشلی کسی سے مل لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ میں بھی جاؤں گا, میں بھی مل سکتا ہوں. میری پارٹی محمد بن سلمان سے آپ جا کر ملیں گے. دیکھیں آفیشیل میٹنگ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میٹنگ تھی اس میں وہ موجود نہیں. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ملاقات کر رہے ہیں محمد بن سلمان سے, اس وقت ہاتھ ملایا جا رہا ہے. آپ تصویر میں دیکھیں کہ وہاں پر مریم اورنگزیب صاحبہ بھی موجود ہیں, فارن آفس کا سٹاف موجود ہے, اور وہاں پر حسین نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں. تو وہ پھر آپ دیکھیں نا, وہ تو ایک آفیشیل گیدرنگ ہے. نہیں, وہاں موجود ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹاکس ہوتی ہیں, جب گورنمنٹ کی میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے, ایک بندہ جو ہے وہ دروازے سے ملاقاتیں کرنی انہوں نے محمد بن سلمان سے جب حکومت نہیں تھی, کوئی ملاقات نہیں ہوئی, گئے ہی نہیں اس طرف. میری بات سنیں نا جی, اٹ از ویری سمپل. جب آپ کوئی ویلکم کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے تو آپ جو ہے وہ اور اپنے کے ساتھ کو 2-4 لوگ ہوں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر جانے کے اوپر آپ ضرور اعتراض اٹھا سکتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک, یہ میں آپ کو سیف اللہ صاحب کلوزنگ کامنٹ فرام یو. جی علی بھائی, یہ تو دیکھیں آپ ہماری قسمت نہیں ہے نا, ہم کیسے ایم بی سی سے مل سکتے ہیں نا, ایم بی ایس سے مل نہیں سکتے. اور یہ عجیب نیریٹو ہے ان کے خود بنائے ہوئے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے. اچھا, یہ اچھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ وہ آفیشیل میٹنگ میں نہیں تھے لیکن ایسکانڈر ہیں, انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا. آپ نے بار بار ان سے پوچھا کہ ایسکانڈر کیسے جا سکتا ہے, اس کے لیے وہ نہیں کہہ رہے نا کہ ایسکانڈر نہیں ہے. دیکھیں یہ تماشا ہے پاکستان کا, جو پاکستانی عوام کا یہ لگا ہوا ہے. اور علی بھائی یہ بہت جلد یہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ دیکھیں آج جو نئی روایات ڈالی جا رہی ہیں ہر فورم پہ, آپ نے دیکھا نا, اظہر صدیق صاحب نے کافی باتیں کی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا ان چیزوں کو دوبارہ میں مطلب بحث میں لاؤں, لیکن چیزیں واضح ہیں. جو کوٹیں جنہوں نے آزادی لی تھی افتخار چودھری کے ٹائم سے لے کے اور بڑا جو دیکھیں, انہی پہ ساری پبلک بات کر رہی ہے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن عوام ابھی واقف ہے کہ یہاں پاکستان میں جو حشر ہو رہا ہے کہ لائک ڈس لائک کا, وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے, محمد بن سلمان ایسے کس سے ملتا ہے کیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں بھائی, کسی کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ ان کا بادشاہ جو ہے وہ بیمار ہے. موسٹلی محمد بن سلمان ملتے ہیں سب سے. اور یہ عجیب چیز ہے, کچھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بھی آ جائیں نا پاکستان میں. پہلے کیوں نہیں آئے؟ یہ 9 اپریل سے پہلے یہ پاکستان بھی آ جاتے, یہاں بھی آ کے میٹنگز کرتے. اتنے بڑے دلیر بنتے ہیں. یہ آنر ہے, اگر محمد بن سلمان ملتا ہے تو یہ آنر ہے ان کی فیملی کے لیے, اور یہ ریسپیکٹ ہے جو ان کو دے رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر پاکستان میں لیتے, یہ پاکستان میں بھی آ جاتے ہیں, پاکستان میں بھی آ جائیں. کوئی آنر جو 50 کا ایفیڈیوٹ ہے, جو 50 کے ایفیڈیوٹ پہ یہ گئے ہیں, ان کو واپس پاکستان آنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے اور آگے کورٹوں کو عزت دیں. کورٹوں میں ضمانت دے کے, کورٹوں میں لکھ کے. علی بھائی جی اس کو بس کرائیں, اس کو بولیے. بات یہ ہے کہ یہ آ جائیں, یہ کورٹوں کی عزت کرتے ہیں نا. 50 کے ایفیڈیوٹ پہ جو ابھی پرائم منسٹر یہ لکھ کے دے گیا تھا, ضامن ہے نا, یہ لائے اپنے بھائی کو آ کے کورٹ میں اس کو سرنڈر کرائے. اور یہاں یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ بچکانہ باتیں ہیں, جیسے جو سی ایم بوس صاحب کی استعفیٰ پہ, تو کیوں شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ریزینیشن یہ غلط دیا ہے, اس نے یہ ایڈریس ہونا چاہیے گورنر کو, اس نے پی ایم کو لکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا علی بھائی. جی بالکل بالکل. خواجہ سعد رفیق رانا فنالا صاحب نے کہا, خواجہ سعد رفیق نے کہا, رات کو اٹھ کے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے.
انہوں نے کیوں استعفا دیا؟ یہ استعفا نہیں قبول کیا۔ بات یہ ہے کہ کہنے سے نہیں ہوتا، یہ نیا نیا عشق ہے، نیا نیا تماشے لگ رہے ہیں، ٹائم آئے گا پاکستان کا عوام اس کا فیصلہ کرے گا، جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عارضی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا عوام سب کو دکھائے گا، فیصلہ بھی وہی کرے گا عوام۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اس پوائنٹ پہ کلوز کرتے ہیں رانا صاحب کہ نہ یہ عاشق کسی کا ہے نہ معشوق کسی کا ہے، یہ وقت وقت کے ساتھ دونوں کی عاشقی بدل جاتی ہے، محبتیں بدل جاتی ہیں، ہوا کا رخ جب دوسری طرف ہو تو پھر سب کچھ ہی دوسری طرف چل پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل صاحب اور سینیٹر سیف اللہ صاحب کہ آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہمارے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جی ایڈوکیٹ عزیز صدیق صاحب بھی موجود تھے، اور آج ہم نے جو آئینی قانونی صورتحال ہے، جو سماعت ہوئی آج لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کی، اس پر بات ہوئی، اور اس کے علاوہ جو دیگر کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے ان پر بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور پھر جو پولیٹیکل فرنٹ پر معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی بات ہوئی۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔